بہت خاص ہوتی ہیں وہ زبانیں جو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، بہت خاص ہوتی ہیں وہ جوانیاں جو قرآن سیکھنے میں گزرتی ہیں، بہت خاص ہوتی ہیں وہ آنکھیں جو قرآن سنتے ہوئے آنسو بہاتی ہے، بہت خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کے احکام کے مطابق ڈھلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایک اللہ اور اس کے بے شمار بندے، اور ہر بندے کے ساتھ اس کا الگ تعلق، ہر بندے کے اس کے لیے الگ احساسات، اور بندوں کے لیے اس کا ایسا معاملہ گویا کہ وہ رب صرف اسی کا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اس کے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیبوں کے کھیل شروع ہوتے ہیں۔ یا اللہ پاک، تو ہر ماں کی شہزادی اور ہر باپ کے شہزادے کا نصیب بہتر فرما دے، آمین۔ ہر حال میں بات کر لیا کرو، نہ تو آپ کا رب آف لائن ہوتا ہے نہ سگنل پرابلم، وہ ہر وقت آپ کی کال ریسیو کرتا ہے، لیکن خاموشی سے سنتا رہتا ہے اور صحیح وقت پر صحیح جواب دیتا ہے۔ زندگی آپ کو محبت کرنا سکھاتی ہے، تجربات آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کس سے محبت کرنی چاہیے، اور حالات سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے۔ یوں نا امید کیوں ہوتے ہو، اللہ آپ کی زندگی اور حالات سے واقف ہے، آپ اس پر چھوڑ دو سب، وہ سنبھال لے گا، جلد آپ کو اس سب سے نکال دے گا۔ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے نا کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں، بس رب دیکھ رہا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ سنو، آپ جس سے مانگ رہے ہو اس کی دست و قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں، آپ اس رب پر یقین تو کرو۔ کتنی بار ہوتا ہے ایسا کہ جب آپ عید والے دن کچھ کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ کا ہاتھ بار بار رکتا ہے، آپ کو بار بار یہی خیال آتا ہے کہ کہیں آج کا روزہ تو نہیں، کیونکہ آپ کو رمضان میں خود کو روکتے روکتے یہ عادت ہو چکی ہوتی ہے۔ کیوں نہ اس رمضان ہم اپنی برائیوں کو بھی اسی طرح روکنے کی کوشش کریں، تاکہ جب آپ عید پر کوئی بھی برائی کرنے لگیں، مثلاً غیبت، جھوٹ وغیرہ، تو ایک لمحے کے لیے آپ رک جائیں کہ کہیں آپ کا روزہ تو نہیں۔